کہ جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل لعنت اللہ علیہ آیا اور آ کے کہنے لگا بڑے تعجب سے، هل سمعت ما قال صاحبك، تم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ گیا، تمام انبیاء جمع ہوئے، میں نے ان کو نماز پڑھائی، پھر مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، ساتوں آسمان کے بعد میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، اور اس کے بعد بھی مجھے اللہ نے عرش کا قرب نصیب فرمایا، اور یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد میں واپس بھی آ گیا اور ابھی رات بھی نہیں گزری۔ ابو جہل کو تو بظاہر ایک بات ہاتھ آ گئی نا کہ بھئی یہ کوئی ممکن ہے بلا کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کا فاصلہ 1 مہینے کا ہے، اور بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان دنیا تک اگر کوئی آدمی سفر کرے تو 500 اعوام 500 سال کا سفر ہے، تو 7 آسمان کا معنی 3500 سال، اور حضور نے ایک رات میں کیسے کر لیا؟ اب دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے تو نہیں کہ افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ شیخین ہیں، یعنی ابی بکر اور عمر، اس کے بعد عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ فرمایا کہ ابو جہل بات سنو، هل سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے یہ سارا قصہ خود حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ تو اب ابو بکر صدیق نے نہ معراج دیکھا، نہ آسمان دیکھے، نہ سدرۃ المنتہا دیکھی، لیکن فرمایا کہ جب نبی فرما رہے ہیں تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے سچ کہا۔ ابو جہل حیران ہو کے کہنے کہ یہ مانتے ہو رہے ہیں، کیسے نہیں مانتے؟ ہم تو اس سے بڑی بات مانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کے آسمانوں سے اترتے ہیں، وحی پہنچاتے ہیں، پھر آسمانوں میں چلے جاتے ہیں، تو اگر جبریل آ سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتا؟ تو لیکن ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی یعنی یقین تھا کہ ابو جہل باوجود کافر ہونے کے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس زمانے میں کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے، آج تو مسلمان جھوٹوں کے امام بن گئے ہیں۔ کافر جو ہے نا وہ بھی ایک دفعہ ایک سردار قبیلے کا آیا جو ابو جہل کا دوست تھا، وہ اکراماً احتراماً اس کو ساتھ لے کے آیا اور طواف کروایا۔ طواف کے دوران میں اس سردار نے پوچھا کہ ابو جہل تو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو ابو الحکم کہلاتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ بتلاؤ، میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے ہو؟ اس نے کہا کمال کی بات ہے، ہم نہیں جانتے تو اور کون جانتے ہو؟ قریشی تو ہیں، قریش کا بطن ہے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم کے گھرانے میں عبداللہ کے وہ بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہم نہیں جانتے تو اور کون جانتا ہے؟ اور نے کہا اچھا یہ بتلاؤ مجھے کہ وہ جو فرماتی ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں،
وہ سچ کہتے ہیں یا نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. اب دیکھو ابو جہل ہے، کافر ہے، دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے. ادھر ادھر دیکھا کہ میری بات کی سن تو نہیں رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ کہتا سچ ہے. دیکھو ابو جہل ہے. اس نے کہا عجیب بات ہے، اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کیسے سچ کہتا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا 40 سال ہمارے اندر زندگی گزاری ہے، اس نے کبھی کسی انسان پہ بھی جھوٹ نہیں بولا، اور خدا پر جھوٹ بولے گا؟ انہوں نے کہا وہ ابو جہل جب اتنا یقین ہے کہ وہ سچ کہتا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ، تم اس کے دین میں کیوں نہیں شامل ہوتے؟ انہوں نے کہا یہی تو مشکل ہے، منا امیر و منہم امیر، ہمارا اور ان کے قبیلے کا خاندان کا مقابلہ ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی وہ امیر بنتے ہیں کبھی ہم امیر بنتے ہیں، منا امیر و منہم امیر. لیکن اب ہم کیا کریں؟ ان کے خاندان میں تو اللہ نے نبی بھیج دیا، ہم کیا کریں؟ ہم کہاں سے نبی لے آئیں؟ وہ تو نبی ہے تو اب ہم نبی تو نہیں لا سکتے، تو لہذا ہمارا مقابلہ یہ ہے کہ ہماری ضد ہے کہ ہم مانیں گے نہیں. دیکھو اس دور میں ابو جہل جیسے کافر بھی ڈرتے تھے جھوٹا نبی بنانے کے لیے. آج کل تو مسلمان بنا لیتے ہیں. کئی آپ کے ہاں پیدا ہو گئے نعوذ باللہ، مرزا قادیانی کے بعد کئی اس سے بھی بڑی بڑی بلائیں پڑی ہیں. سب نے اپنے دعوے کر رکھے ہیں.